Bismillahirrahmanirrahim. Triple S 10 minutes press conference. Short, sweet and smart. Number one, اشرا رحمت للعالمین منسٹری آف انٹیریئر کے متحد CDA نے بہت زبردست انتظامات کیے ہیں اور ہم نے 120 کلومیٹر تک یا 125 کو لائٹنگ سے مزین کیا ہے اور آج شام کو بھی لیک ویو پہ ایک محفل ہے جس میں آپ شریک ہو سکتے ہیں. جو آج کے ہفتے ہم اپنی پروگرس قوم کے سامنے رکھتے ہیں. آج سے ویزا آن ارائیول افغانستان میں معطل کر دیا گیا ہے. ویزا آن لائن ہوگا اور جو ہم $8 ڈالر لیتے تھے ویزا کی فیس وہ بھی معاف کر رہے ہیں 31 دسمبر تک کے لیے. ایک اچھا گڈ ول جسچر پیش کرنے کے لیے 31 دسمبر تک 8.5 تھا یا 6 تھا جو $US فیس تھی اس کو بھی ختم کر رہے ہیں اور ہم 5 سال کا بزنس ویزا بھی جاری کر رہے ہیں. ڈاکٹر قدیر صاحب کے مقبرے کا فیصلہ کیا ہے اور جو نقشہ ان کی بیٹی نے کل کہا کہ وہ بنائیں گی ان کی خواہش کا نقشہ ہوگا اس کو ہم CDA کو میں نے آج ہدایت کی ہے کہ ویسا ہی فوری طور پر بنایا جائے. 1000 رائٹ پولیس کی کابینہ نے ہمیں 1000 پولیس مین کی بھرتی کی اجازت دی ہے اور میں نے ان کو کہا کہ فی الفور بھرتی کیا جائے کیونکہ اسلام آباد میں پولیس کی نفری کافی کم ہے. جمعرات کو ہم ایئر پٹرولنگ یونٹ کا بھی افتتاح کرنے جا رہے ہیں. آپ سب کو دعوت ہوگی 11 بجے وہاں پہ. اور عید میلاد النبی کے سلسلے میں آج نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر کیبنٹ کی منظوری کے بعد وزارت داخلہ جاری کر رہی ہے. تمام قیدیوں کو 3 ماہ کی معافی دی جا رہی ہے. ان میں وہ قیدی شامل نہیں جو کہ غلط قسم کے کسی کیس میں سزا یافتہ ہوں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ افغانستان بارڈر پر ہم نے تورخم اور چمن پر لگایا تھا یہ IBMS سسٹم جو ہے. اب اس کو بدینی بھی لے جا رہے ہیں, غلام خان بھی لے جا رہے ہیں, کلاچی بھی لے جا رہے ہیں اور اس طرح ہم سارے کے سارے بارڈرز فینسنگ کے ساتھ 2680 کلومیٹر کی فینسنگ کے علاوہ ہم اس کو IBMS پہ لے کے جا رہے ہیں تاکہ انگوٹھے سے یا شناخت کا اندراج ہو. اس سے پہلے یہ 74 سال پہلے ایسا نہیں ہوا. یہ ایک بڑی بات ہے. اینڈ لاسٹلی 150 بیڈ کا اسلام آباد میں ہاسپٹل جو ہے وہ آج ہم وزیر اعظم صاحب سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ اس کا افتتاح فرمائیں. اور ہم نے اور بھی کچھ نئے قدم اٹھائے ہیں لیکن اس طرح کریں گے. 5 منٹ پورے ہو گئے ہیں. سوال 5 منٹ. PDM مرا ہوا ایک سیاسی ہاتھی ہے. PDM کیا ہے؟ وہ پچھلے دسمبر میں ہمیں کہتے تھے کہ السلام علیکم السلام علیکم. اب یہ دسمبر آ گیا. PDM کا معاملہ جو ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ کنویں کے مینڈکوں کی سیاست کا دور ختم ہو گیا 15 اگست سے. اب سمندر گہرے پانیوں میں دنیا کی سیاست ہو رہی ہے. بدلتے ہوئے حالات دیکھیں. مہنگائی ہے, آف کورس ہے. میں وہ وزیر نہیں ہوں جو آپ کے سامنے کہوں, لیکن آپ دیکھیں کرونا ہوا, پھر قرضے تھے, اس کی قسطیں دینی تھی اور ڈیٹ تھا. پھر جو چور, اصل چور جس کے مجرم تھے, آپ اندازہ کریں کہ جو سب سے بڑے چور تھے اس ملک میں جنہوں نے ڈکیتیاں کی اور بینکوں کو لوٹا, وہ منہ صاف کر کے پھر وکٹری بنا کے آ گئے. اس ملک میں جو بینک ڈکیت ہے اس کی تو ضمانت ہو جاتی ہے اور جو بیچارہ فون چوری کرے وہ 6 سال تک اندر پڑا رہتا ہے کیونکہ اس کا ضمانت دینے والی کوئی نہیں ہے. پاپڑ والے کے پاس ارب روپیہ نکلتا ہے, دہی بھلے والے کے پاس اربوں روپیہ نکلتا ہے. کوئی اس قوم کو خیال ہونا چاہیے, سوچ ہو کہ یہ پاپڑ والا اور دہی بھلے والا جس کا نام سے یہ شناختی کارڈ جو کچھ انہوں نے کیا, یہ سارے لوگ آج اپنے آپ کو مہنگائی کے خلاف چیمپئن پیش کر رہے ہیں. کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ اس کے دور میں مہنگائی ہو. انٹرنیشنل کرائسس میں پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچا ہے. پاکستان الحمدللہ عمران خان کی قیادت میں سینکشن سے بچا ہے اور ہم افغانستان کے ساتھ ہیں, لیکن دنیا کو بھی اس مسئلے میں ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. چھوٹا سوال. بلا شبہ عوام کی نبض کے اوپر آپ رکھا ہے اور آپ اس سلسلے
دیکھیں انشاءاللہ تعالی اس وقت جب میں آپ سے پریس کانفرنس کر رہا ہوں، پرائم منسٹر مہنگائی کے بارے میں میٹنگ کر رہے ہیں، وہ ہفتہ وار میٹنگ کرتے ہیں، لیکن دنیا میں جو ایک لہر چلی ہے، میں تو اس لیے دنیا پہ اس لیے میں تو پرائم منسٹر کیبنٹ میں چاروں دوائیوں کی بھی کوشش کرتا ہوں، آٹا دال چینی کی بھی بات کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اپنی پوری کاوش اور کوشش کر رہا ہے اور ہمیں اس سال کے اندر اندر اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ جی اعزاز دیکھیں، میرے خیال میں ان کے اندر ڈانگ ہی نہیں ہے، خطرناک کیا ہونا، ان کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعزاز صاحب آپ سوال ایسا کرتے ہیں، ان کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے، یہ نوجوان انجن، لیکن ان کے انجن دھواں دے رہے ہیں۔ کیا کرنا ہے انہوں نے کہ اب یہ ڈویژن وائز جلوس نکالیں گے؟ اور سر ملک کتنے مہینے رہ گئے ہیں؟ 21 مہینے رہ گئے ہیں نئے الیکشنوں کو، اور 21 مہینے کے آخری 5-6 مہینے آپ نکال دیں، 7 مہینے نکال دیں تو 1 سال کا سارا مسئلہ ہے۔ اگر انہوں نے کسی گڑھے میں گرنا ہے، سیاسی گڑھے میں گرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم کی حالت پہ رحم کرے۔ مجھے آج ہی میں نے نہیں نکالا، لیکن میں اس پر بات پوچھوں گا، کیونکہ آج ہی مجھے کسی نے یہ بات بتائی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ چھوٹا سوال، دیکھیں ہم نے 130 موٹر بائک کی اسکواڈ ختم کی ہے، اور 350 380 پولیس والے جو 92 چوکیاں بنائی ہوئی تھی، اور اگر کچھ ہونا ہے خدا نہ خواستہ دنیا کے حالات میں تو اسلام آباد اس سے سب سے بڑا مرکز ہونا ہے۔ ہم نے 6 گاڑیاں چلائی ہیں، یا 4 یا 6 موسٹ ماڈرن، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ، اور سیف سٹی پروجیکٹ ہے، 16 گاڑیاں اور لے کے دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ چھوٹا سوال، آپ پریس سے ہیں؟ یار چھوٹا سوال کرو نا، 10 منٹ ہے، 2 منٹ رہ گئے۔ کوئی انشاءاللہ تعالی عمران خان 5 سال پورے کرے گا، اور نیچرل بات ہے کہ جب انتخابات کی ڈیٹ طے ہو جاتی ہے، 6-6 لاکھ کا 7-7 لاکھ کا ہمارا حلقہ ہے، 6 مہینے تو کمپین 4 مہینے لگتی ہے، کسی کا جنازہ نہیں پڑا، کہتا جی آگے ہون ووٹ لین لی، کسی کی اور کسی مسئلے میں۔ جی بیٹے آپ 1000 نئی بھرتی کر رہے ہیں بیٹے، چیک اینڈ بیلنس اب نفری ایسی ہے، اب میں آپ سے کیا عرض کروں، ممکن ہے لائیو جا رہا ہو یہ، کہ مدرسوں میں 1600 1800 طالبات ہیں اور 200 صرف خواتین ہیں ہمارے پاس۔ ڈرونز وغیرہ لے رہے ہیں ہم، ٹیکنالوجی کہتے ہیں آئیڈیا، ڈرون سے لاٹھی چارج تو نہیں ہو سکتا نا، سو نفری بھی چاہیے وردی میں نظر آئے۔ جی سر، جی کیا آواز نہیں آئی؟ سر بلاول تو دل کا جانی ہے، وہ کہہ سکتا ہے، اس کو 7 خون معاف ہیں سیاسی طور پہ، یہ نہ ہو کہ میں۔ جی بیٹے کیا؟ جی دیکھیں اس ملک میں سیاست جو ہے وہ اسی طرح چلتی ہے، جب ہم اپوزیشن میں تھے یہی کہتے تھے کہ آج گئے جی کل گئے، میں خود کہتا تھا، میں اپنے سامنے رکھتا ہوں، یہ اس ملک کی سیاست ایسے ہی ہے، کوئی نیا جملہ نہیں ہے ان کے پاس، کوئی نئی سوچ نہیں ہے۔ یہ عمران خان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کو ایسی تھکی ہوئی اپوزیشن ملی ہے، جو ابھی تک 3 سالوں میں یہی فیصلہ نہیں کر، دیکھیں نا 3 سال، 4تھے سال میں ہم لگ گئے، اب یہ جلوس جلسے 2-3-4 مہینے کریں گے، سال ختم ہو جائے گا۔ اقتدار میں وقت پتہ ہی نہیں لگتا کس طرح پاس ہوتا ہے، اپوزیشن میں ہو تو بندہ پوچھتا ہے منگل ہی آج بھی، سو اپوزیشن میں پاس نہیں ہوتا ٹائم، اقتدار میں۔ جی سر، دیکھیں مریم نواز شریف نے پاکستان کے اداروں پر جو کچھ کہا ہے، اس سے زیادہ انتہائی غیر ذمہ داری کا
اور خود اپنے لیے وہ گڑھے کھود رہی ہیں. پہلی حکومت کو گھر بھیجنے میں بھی ان کا بہت بڑا دخل تھا، اور آج اگر دیکھیں ٹی وی پہ آنا کوئی کمال نہیں ہے. جلسے عام، میں سمجھتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ جلسہ یہ تھا، عمومی قسم کا جلسہ تھا، کوئی انگشت بدنداں کرنے کا جلسہ نہیں تھا. لیکن جو کوئی چوک چراہے میں حساس اداروں کو اس طرح نشانہ بنا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹائم ٹی وی شو تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اثرات دیر پاؤں. 10 منٹ پورے ہو گئے. تھینک یو.